بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ میں بعد میں کرتا ہوں، اس سے پہلے ایک مثال ہے میرے ذہن میں، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ کو انا جانڈیا سی وہ ہاتھ وچ بٹیرا سی۔ کسی نے پوچھا بھی اے کی ہے تو انہیں کہا میں تے بٹیر نال ہی روٹی کھانا۔ وہ ایسے اس کے ہاتھ لہرایا فضا میں تو اچانک اس ہاتھ میں بٹیر آ گیا۔ اب وہ جو اس سے پوچھتا اس کو یہ کہتا کہ میں تو بٹیر سے کھانا کھاتا ہوں، ساڑیاں تو خوراکیں بٹیرے نے۔ وہ اپنے آپ کو اس نے پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیا جس کے ہاتھ میں اچانک بٹیرا آ گیا تھا۔ یہی سلسلہ ہمارے اہل علم کے اندر بھی آج کل چل رہا ہے۔ جس بندے کے ہاتھ میں اچانک بٹیرا آ جائے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میں بٹیر سے روٹیاں کھاتا ہوں۔ حیرت ہوئی مجھے یہ دیکھ کر کہ سکھر کا ایک نام نہاد چھوکرا چمن زمان، وہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے بارے اس نے 72 صفحوں کا ایک رسالہ لکھ دیا کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں تحریفات ہے، تحریف لفظی ہے، تحریف معنوی ہے۔ اندھے کے ہاتھ میں بٹیرا آیا نا، مہربانی کر کے اسے کھا لے۔ تو نہ کر ایسے کہ میں جی پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی شاہ سوار آدمی ہوں علم کے میدان میں، تجھے پتہ نہیں مرکب توصیفی اضافی کی ترکیبیں کس نے بتا دی ہیں۔ اللہ تیرے استادوں کا بھی بھلا کرے۔ سنا ہے کہ کسی زمانے میں تو مفتی ابراہیم صاحب سکھر والے ان کے ٹکڑوں پہ پلتا تھا، اور آج تو انہیں بھی مناظرے کے چیلنج کر رہا ہے۔ کل کو تو اپنے والد کو مناظرے کے چیلنج کرے گا کہ میرے والد بھی میرے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے اندر تحریفات نکال رہا ہے۔ تجھے کوئی شرم ہے صحیح، کو حیا ہے صحیح، تجھے کو غیرت ہے صحیح، کو رتی برابر کہ جن کا نام لے لے کر تمہارے بڑے آج تک پلے، آپ ان کے ترجمے میں غلطیاں نکال رہے ہو کنز الایمان کے اندر۔ اور غلطیاں بھی کیسی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی کیسی غلطیاں کہ جو اعلیٰ حضرت نے ترجمے بڑے بڑے مفسرین کی تفاسیر پڑھنے کے بعد جو خلاصہ نکلتا ہے آیت کا، وہ ترجمہ فرما دیا۔ اور میرے بھائی کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن جو ہے، یہ قرآن نہ تو اس کا اسلوب تقریری ہے، نہ ہی اس کا اسلوب تحریری ہے۔ کہیں تقریری ہو جاتا ہے، کہیں تحریری ہو جاتا ہے، اس کا اسلوب الگ ہے۔ تو اس کو ترجمہ اس کا اردو زبان میں کما حقہ کرنا، جو عربی سلاست کے اندر بات چل رہی ہے اسی روانگی کے ساتھ اردو کے لفظ لے کر آنا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ وہ جو بہت قریب ہے اس چیز کے کہ جو کلام باری تعالیٰ کا منشا اور مقصد ہے، اس کے بہت قریب جانے والا جو ترجمہ ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ ہے۔ لیکن یہ کیا پدی کا شوربہ، اسلوب ترجمہ کیا ہوتا ہے اور انداز بیاں کیا ہونا ترجمے کے اندر، معنویت و مقصدیت کیا ہے ترجمے کی، صوتی حسن کیا ہے، فہم و تدبر کیا ہے، ادب الوہیت کیا ہے، ادب رسالت کیا ہے، احترام رسالت کیا ہے، احترام اولیاء کیا ہے، لغت کے قریب ترین ترجمہ کون سا ہے، تفاسیر کے قریب ترین ترجمہ کون سا، تو آپ روئے زمین کا کوئی ترجمہ اٹھائیں آپ کو کنز الایمان قریب نظر آئے گا۔ میں یہاں پر مثالیں دینے کے لیے نہیں بیٹھا۔ وہ جو غلطیاں نکالی، نبی کا ترجمہ غیب جاننے والا کہاں سے نکال دیا، تو نبی کا مادہ دیکھ لے پہلے، نبی کا لفظ کہاں سے نکلا ہے۔ قرآن کی دیگر آیات میں دیکھ لے نبی کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وہ جی آپ نے اعلیٰ حضرت نے ترجمے کے اندر جی تحریف معنوی کر دی ہے کہ آپ نے یہاں پر وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، ذنب کے ترجمہ آپ نے کہہ دیا کہ اپنے قریب والوں کے جو ہے وہ گناہوں کی معافی مانگے، تو قریب والے لوگ کہاں سے آ گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس آیت کے بعد آگے جا کر رب کائنات کا جو فرمان ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ اللہ نے آپ کے صدقے سے معاف کر دیے۔ اگلے پچھلے کہاں سے یہاں آ گئے، یہ تحریف ہے۔ تو کیا پھر اعلیٰ حضرت یہ لکھتے کہ اے نبی ہم نے آپ کے گناہ معاف کر دیے، نبی کو گناہ گار ثابت کرتے ہیں؟ کو شرم کرو یار، خدا کا خوف کرو، آپ کیسی باتیں کر رہے ہو۔ روئے زمین کے اندر کوئی ترجمہ ایسا دکھا دو جس کے اندر یہ معنویت اور مقصدیت ہے۔ چھوٹی سی بات تھی کہ ریاض شاہ سے ایک بات غلط منہ سے نکل گئی، وہ تفسیر غلط کر بیٹھا، چونکہ علم اس کے پاس ہے کوئی نہیں۔ پیر سید عرفان شاہ مشہدی آپ فرمایا کرتے تھے قدیم زمانوں میں، سابقہ زمانوں میں، کہ یہ ریاض شاہ کے جوتے تسمے والے تھے، کلاس کے باہر ہی بیٹھ جاتے تھے، اندر نہیں آتے تھے، تسمے والے جوتے ہونے کی وجہ سے نا، تو باہر بیٹھنے والے کے پاس علم بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ان کے لفظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ وہ باہر بیٹھے ہوئے کہ جو بیچارے کا علم تھا اللہ نے اس کے ہاتھ میں بٹیرا دے دیا، وہ اڑا رہا ہے، بار بار لوگوں کو بتا رہا ہے اجی تو بٹیریا والی روٹیاں کھانے ہیں۔ بھائی جانے دو، خدا کا واسطہ ہے، آپ کیسی حرکتیں کر رہے ہو۔ قرآن کی آپ نے واضح تعریف کی ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کے اندر بتاؤ کون سی ترکیب ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کوئی ترجمہ نکال کے دکھاؤ، آپ کو ساری تفاسیر میں، آپ کو سارے مفسرین کی کتب میں وہ مطلب ملے گا۔ یہ جو مطلب ریاض شاہ صاحب نے کیا، بتاؤ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔
آپ نے 72 صفوں کا رسالہ لکھ کے 172 گالیاں دے کے جگہ جگہ حضرت کو کافر اور مرتد ثابت کر کے ایک لفظ نہیں لکھا ایسا جس سے ریاض شاہ کا دفاع ہو سکے. دفاع تو ریاض شاہ کا کرنا تھا. کوئی لفظ نہیں ملا ریاض شاہ کے دفاع کے لیے کہ جس سے پتہ چل سکتا آپ کو کہ نہیں بھائی وہ یہاں پر اس سے غلطی ہو گئی ہے, اس کو توبہ کرنی. بلکہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, یہ یہاں پر اس نے تعریف لفظی بھی کی ہے اور علماء نے گرفت کی, اس پر بھی توبہ نہیں کی اس بندے نے. اور واضح لفظوں میں وہ لفظ بدل رہا ہے, لوگ اسے بتا رہے ہیں, اس پہ اکڑا ہوا ہے. کوئی پوچھے تو کہنا مجھے ریاض شاہ نے بتایا تھا, اور ریاض شاہ سے جب پوچھیں گے تو میں کہوں گا قیامت والے دن دیکھی جاسی. وہ جانے دے بھائی, قرآن غلط بتاؤ گے تو قیامت والے دن دیکھی جاسی. ابھی بتانا, آپ سیدھا کرو ترجمہ اس کا, اور آپ اس آیت کی تفسیر سیدھی کرو جو آپ نے غلط کی ہے. آپ اس کی کوئی ترکیب بتا دو. نہیں جی مرکب توصیفی ہے, فلانا مرکب ہے تو ٹمکانا مرکب ہے. آپ کو پتہ نہیں کسی نے ترکیبیں بتا دی ہیں. اللہ اس استاد کا بھلا کرے, ہم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں, اللہ اس عظیم استاد کو آپ جیسا شاگرد دوبارہ عطا نہ فرمائے. آپ وہ اولاد ہیں کہ باپ منہ چھپاتا پھر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے گھر میں. تو اس لیے مہربانی فرمائیں, آپ اپنے گھر واپس آ جائیں, آپ توبہ کریں, رجوع کریں, بجائے اس کے کہ کنز الایمان پر آپ اعتراضات کریں. آپ کنز الایمان کی پناہ میں آئیں, آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل فرمائے.